اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں ابہم موضعہ من الزرا، اس میں زرا کا پوائنٹ مبہم ہے کہ زرا کے کس پوائنٹ پر رکھا جائے، اور اس کے لیے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے وہ حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث موجود ہے، اور مرزا جیلمی نے اپنے پمفلٹ میں اس کے حوالے بھی اور بھی دیے ہوئے ہیں، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور اپنے اس گٹ جوڑ پر جسے گٹا کہتے ہیں اور کلائی پر رکھا۔ حضور نے اپنا اس طریقے سے ہاتھ رکھا کہ کچھ حصہ ہتھیلی کی پشت پر، کچھ جوڑ پر اور کچھ کلائی پر آ گیا۔ اب مرزا جلمی اس حدیث کا ترجمہ کرتے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی انگلیوں کے سرے سے لے کر یہ گٹ تک، گٹے تک، جوڑ تک، اس کو رسغ کہتے ہیں۔ آپ کو جو سننے سائی کی ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وائل بن حجر نے جب نماز پڑھی تو انہوں نے دایاں ہاتھ بائیں رسغ کہتے ہیں اس کو، یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک، کف اور ساعد پر رکھا۔ اب اس پر افسوس نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے کہ کس کو رسغ قرار دے رہا ہے؟ رسغ کہتے ہیں المفصل بین الساعد والکف، ہتھیلی اور کلائی کے درمیان والے جوڑ کو رسغ کہتے ہیں۔ گوگل کو کھول کے دیکھ لیں آپ، جو مرزا کا استاذ ہے اس کے اندر باقاعدہ آپ کو تصویر بنی مل جائے گی، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جی اس کو رسغ کہتے ہیں، اس کو کف کہتے ہیں، اس پورے کو یدن کہتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے اس کو کفن کہتے ہیں، باطن الکف اور ظاہر الکف، اور رسغ اس جوڑ کو کہتے ہیں، اور ساعد یہ پٹی پوری اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور کلائی پر رکھا، اور صحیح بخاری کے اندر 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کے آئے، اور اس کی سند المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی سند کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے حسن قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا دایاں ہاتھ نماز میں اپنے بائیں جوڑ پر، رسغ را سین غین اور را صاد غین دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیق کر موجود ہے، اور جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث سے حضرت غلبطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنا فیأخذ شمالہ بیمینہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 754 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں اور افطاری کو جلدی کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا حکم دیا گیا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا، روکا، اور ان تمام احادیث کو ملا کر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ بابا اسحاق فیصل آبادی اس بات کو مان گیا، لیکن مرزا جرمی کبھی تو کہتا ہے کہ ید یعنی ہاتھ یہ کندھے تک موڈے تک اس کو ہاتھ کہتے ہیں، کبھی جو نا وہ ہتھیلی کا حصہ دکھا کے کہتا ہے اس کو رسغ کہتے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی بونگیں مارتا ہے، صرف اس لیے کہ چونکہ اپنا ایک خود ساختہ اس نے قاعدہ بنایا ہوا ہے کہ بخاری سے ثابت کرنا، پھر بخاری سے ثابت ہو تو کرو گے نا، حدیث مبہم ہے، اور اس مبہم حدیث کی تفصیل دوسری احادیث کے اندر موجود ہے سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا کے اس پوائنٹ پر رکھا۔ جب حدیث کہہ رہی ہے اس کا پوائنٹ جو مبہم تھا اس کو حدیث کے اندر واضح کیا گیا ہے تو تمہیں ماننے میں کیا پریشانی ہے؟ اور مرزا جلمی سے جب اس لڑکے نے نوجوان نے سوال کیا تو اسی طریقے سے جس طرح سابقہ کئی ایک مقامات پہ اس نے غلط بیانی کیا، اسی طریقے سے غلط بیانی کر کے تو اس کو جواب دے دیا۔